بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ اگر آپ توحید پرست ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ خداوند متعال کی صفات ذات اور صفات افعال سے کیا مراد ہے۔ خداوند متعال کی صفات ذات سے اور صفات افعال سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے میں ایک انتہائی قیمتی عبارت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے ممنون فرمائے۔ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعتقادات شیخ صدوق۔ اس کتاب کو اردو ترجمہ کے ساتھ اعتقادیہ شیخ صدوق کے نام سے 1964 میں مکتبہ امامیہ لاہور نے شائع کیا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ جناب مولانا شیخ اجاز حسن نے کیا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 اور 32 پر باب الاعتقاد فی صفات ذات و صفات الافعال کے تحت اردو ترجمہ میں تحریر ہے کہ اس باب میں خدا کی صفات ذات اور صفات فعل کے متعلق عقیدہ بیان ہے۔ جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے تو غرض ہماری یہ ہوتی ہے کہ خدا سے اس صفت کی ضد متعلق نہیں ہو سکتی۔ مثلا ہم کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے سمیع و بصیر ہے، تو اس جملے کی تشریح میں حاشیہ میں مترجم نے لکھا ہے یعنی خدا دیکھنے اور سننے کی چیزوں سے ناواقف نہیں۔ ہم کہتے ہیں عالم ہے یعنی جاہل نہیں، صاحب حکمت ہے، وہ حاشیے میں لکھتے ہیں یعنی خدا کا کوئی کام ناقص اور باعیب نہیں ہوتا۔ قادر ہے، عاجز نہیں، غالب ہے، مغلوب نہیں، زندہ ہے یعنی مردہ نہیں، قیوم ہے، اسے زوال نہیں، قدیم ہے یعنی وجود خدا کے لیے نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب صفات ذات کہلاتی ہیں اور عین ذات ہیں۔ جناب مترجم نے اسی بحث کی تشریح کے تحت حاشیے میں صفات ذات کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ صفات ذات وہ صفتیں ہیں جن کے ساتھ خدا کی ذات ہمیشہ سے موصوف ہے اور ذات الہی کو ان سے خالی ماننا محال ہے۔ مثلا اللہ کا عالم ہونا، قادر ہونا، با اختیار ہونا، ازلی ہونا، ابدی ہونا، غنی ہونا، زندہ ہونا، یکتا ہونا، صادق ہونا وغیرہ۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے، فاعل ہے، ارادہ اور مشیت اس کی مخلوق سے برابر متعلق ہو رہی ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے راضی ہے اور نہ کسی سے ناراض ہے، وہ برابر قدیم سے روزی دیتا ہے، سخاوت کرتا ہے، وہ ازل سے کلام پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ تحریر فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ سب صفتیں صفات فعل ہیں اور حادث ہیں۔ خدا کی ذات کو ہمیشہ سے ان صفتوں کے ساتھ موصوف ماننا جائز نہیں۔ صفات فعل وہ صفتیں ہیں جو خدا کے فعل سے متعلق ہوتی ہیں، جیسا کام وہ کرتا ہے ویسی صفت سے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ مثلا اس نے کسی کو پیدا کیا، خالق کہلایا، کسی کو رزق دیا، رازق اس کا نام ہو گیا۔ ان صفات کے ساتھ خدا کی ذات کا ہمیشہ سے متصف ہونا لازم نہیں، بلکہ ذات خدا کو ان صفتوں سے خالی ماننا جائز ہے، ہمیشہ سے اس کا ان صفتوں سے موصوف ماننا جائز نہیں۔ اب اس حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ خدا سے ہر فعل کا ہمیشہ صادر ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ افعال کا صدور کسی حکمت اور مصلحت پر موقوف ہوتا ہے، جو کہ فعل کا حادث ہونا ضروری ہے، اس لیے صفات فعل کا بھی حادث ہونا ضروری ہوا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا سے ہمیشہ سے افعال صادر ہوئے ہیں موجب کفر ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا ہمیشہ سے خالق اور رازق ہے تو وہ لوگ جن کو اس نے پیدا کیا اور روزی عنایت فرمائی ان کو بھی خدا کی طرح قدیم ماننا پڑے گا، حالانکہ خدا کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں،
اسی طرح جس مخلوق سے اس کا ارادہ اور اس کی مشیت متعلق ہوئی، یا جس سے خدا راضی ہوا، یا جس پر خدا نے عذاب کیا، یا جس کو اس نے نعمت دی، یا جس چیز میں اس نے کلام پیدا کیا، اگر یہ سب چیزیں ہمیشہ سے مانی جائیں تو سب قدیم کہلائیں گی، تو چند چیزوں کے قدیم جاننے سے اسلام رخصت ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہوا کہ خدا کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، لیکن خالق وغیرہ ہونے کی صرف اس وقت اس سے متعلق ہوئی جب یہ افعال اس سے صادر ہوئے۔ ہاں، خدا میں ان باتوں کی قدرت ہمیشہ سے تھی، اگرچہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، کسی کو روزی عطا نہیں فرمائی تھی۔ یہاں پر یہ عبارت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی اس نایاب عبارت سے آپ خداوند متعال کی صفات ذات اور صفات افعال سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔